بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے دوستو آپ تمام کے تمام خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے پولیس رول 1934 کے باب نمبر 14 فقرہ نمبر 6 کی۔ دوستو باب نمبر 14 فقرہ نمبر 6 میں ہے ماتحتان ادنیٰ کی درخواست و معروضات۔ دوستو جتنے بھی لوور سب آرڈینیٹ ہوتے ہیں، جتنے بھی ماتحت ہوتے ہیں افسران کے، اگر ان کو کوئی جائز عرض و معروض کی درخواست دینی پڑ جاتی ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، درخواست کس کو دی جائے گی، کب دی جائے گی، اور اس کے علاوہ کون کون سے آفیسرز کو ہم درخواست دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، آج کی اس ویڈیو میں مکمل تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ دوستو اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی، پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا باب نمبر 14 فقرہ نمبر 4 عوام کے ساتھ طرز عمل، اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو سب سے پہلے اسے بھی دیکھ لیں اور اس کے بعد اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو ویڈیو کو مزید شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، کیونکہ جب بھی ہم اپنے یوٹیوب چینل پر کوئی بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے گا۔ چلیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو سب سے پہلے پولیس رول 1934 کے باب نمبر 14 فقرہ نمبر 6 میں ہے ماتحتان ادنیٰ کی درخواست و معروضات۔ یاد رہے دوستو، پولیس لائن میں مقیم جتنے بھی ماتحت ہوتے ہیں وہ ایس پی صاحب سے جائز عرض و معروض کر سکتے ہیں۔ اپنے جو ایس پی صاحب ہوتے ہیں ان سے جائز عرض و معروض کی درخواست کی جا سکتی ہے، ان پر پیش ہو کے جائز عرض و معروض جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ تو اگر آپ ایس پی صاحب پہ جائز عرض و معروض کرنا چاہتے ہیں، درخواست ان کو دینا چاہتے ہیں، تو آپ کیا کریں گے، نزدیک ترین بالا تر آفیسر سے اردلی روم میں پیش ہونے کی اجازت لیں گے۔ جب بھی آپ نے اپنی جائز عرض و معروض کے حوالے سے ایس پی صاحب پہ پیش ہونا ہوگا تو پہلے آپ اردلی روم کا پتہ کریں گے، اردلی روم میں آپ پیش ہوں گے اور پھر اس کے بعد اپنی جائز عرض و معروض کی جو بات ہے وہ زبانی ان سے دریافت کریں گے، ان کو اپنا سارا مسئلہ بتائیں گے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا وہ آپ ان کو زبانی بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پولیس لائن کے اندر کیا کریں گے، جتنے بھی ماتحت ہوتے ہیں وہ ایس پی صاحب پر پیش ہو کے اردلی روم میں ان کا کوئی بھی جائز عرض و معروض ہے تو وہ دریافت کر سکتے ہیں۔ ہفتے میں ایک دن جو ہوتا ہے وہ اردلی روم کا ہوتا ہے۔ آپ کی فیملی میں کوئی ایشوز ہیں، کوئی مسئلے مسائل ہیں، جو بھی آپ کی جائز عرض و معروض ہے وہ آپ ایس پی صاحب پر پیش ہو کے اردلی روم میں دریافت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو پولیس لائن میں مقیم دیگر پولیس افسران کو تحریری درخواستیں دینی منع ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی پولیس لائن میں پولیس افسران موجود ہیں تو ان کو آپ تحریری درخواستیں نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ ضروری عرض و معروض کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، اگر کوئی بہت زیادہ ضروری جائز عرض و معروض ہے وہ کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آر آئی صاحب تو لائن میں ہر وقت موجود ہوتے ہیں، آر آئی صاحب ریزرو انسپیکٹر صاحب جو ہوتے ہیں ان پر آپ پیش ہو کر اپنی جائز عرض و معروض ان پر بھی آپ پیش ہو کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ تھانہ اور چوکیات میں تعینات ماتحت ادنیٰ جو ہے وہ معمول کے ذریعے ایس پی صاحب کو تحریری درخواست بھیج سکتے ہیں۔ ایس پی صاحب کو درخواست بھیجیں میرا یہ جائز عرض و معروض ہے، وہ پھر ایس پی صاحب آگے جو فارورڈ اس پر کرنا چاہیں، جو بھی اس پہ ہدایات آپ کو دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کوئی بھی ہیڈ کانسٹیبلان وہ دیگر جو ہیں وہ کسی بھی کانسٹیبل کی درخواست میں جائز عرض و معروض میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کی درخواست میں کوئی اس کا انچارج رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کے خلاف محکمانہ کارروائی بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ تو کوئی بھی ہیڈ کانسٹیبل جو ہے وہ دیگر کسی بھی کانسٹیبل کی درخواست پر میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا، ٹھیک ہے۔ تو دوستو یہ سمپل سا باب فقرہ ہے، باب 14 فقرہ 6 میں ہے ماتحتوں کی درخواستیں پولیس لائن میں اگر ہیں تو ایس پی صاحب پر پیش ہو جائیں اردلی روم میں، ٹھیک ہے، اپنا سارا جائز عرض و معروض بتائیں، اور اگر آپ تھانوں میں ہیں یا چوکیات میں ہیں اپنی ریٹن اپلیکیشن ایس پی صاحب کی طرف بھیج دیں، وہ آپ کی جائز عرض و معروض پر جو ہے وہ آگے فردر جو ہدایات جاری کریں گے وہ آپ کو پتہ چل جائیں گی۔ امید ہے آپ کو یہ باب فقرہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اور دوستو اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے باب نمبر 14 فقرہ نمبر 10 کی اردلی روم، ٹھیک ہے۔ یہ اردلی روم کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں مکمل ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو میں اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا۔ تو اگلی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ دوستو اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، کیونکہ جب بھی ہم اپنے یوٹیوب چینل پر کوئی بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے گا۔ چلیے دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔